وأصحابه المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في الكلام المجيد وبرهان الرشيد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا خير خلق الله اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفیع جمیل انامی. بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، محبی فی اللہ، محقق اہل سنت علامہ نثار احمد ہزاروی صاحب، صدر جماعت جلالیہ شہر منڈی بہاؤالدین، حضرت علامہ پیر سید ناظم حسین شاہ صاحب اور دیگر اسٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید جو کہ جامع مسجد فردوسیہ اڈا شہیداں والی منڈی بہاؤالدین کے اندر سجائی گئی ہے، یہ درس فقہ و تصوف کی ماہانہ تقریب کے سلسلہ کے اندر انعقاد پذیر ہے. اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع نماز کے اندر شرمگاہ کا سطر، شرمگاہ کی پوشیدگی کے حوالہ سے ہے، اور اس موضوع کا تعلق شرائط نماز کے ساتھ ہے. اس اعتبار سے عملی زندگی کے اندر جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں بحیثیت مسلمان کلمہ گو، ان میں سے نماز انتہائی اہم معاملہ ہے. اللہ رب العزت کا فریضہ ہے، اور ایسا فریضہ کہ جو سال کے اندر ایک مرتبہ نہیں، زندگی کے اندر ایک مرتبہ نہیں، بلکہ دن کے اندر 5 مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے. تو اس فریضے کی صحت کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے، اس صورت کے اندر آدمی کی نماز فاسد ہوتی ہے اور اس کو دوبارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ موضوع انتہائی اہمیت کی حامل ہے، تاکہ ہم اپنی نماز کو اتنا خوبصورت کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں
تاکہ ہماری نماز رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو شرائط صلاۃ میں سے ہے، شرائط نماز میں سے ہے کہ شرمگاہ کا ڈھانپنا، اس کا ستر، اسے پوشیدہ رکھنا۔ اللہ رب العزت نے کلام ربی کے اندر ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپو ہر نماز کے وقت۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور تم کھاؤ اور پیو اور نہ تم فضول خرچی کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ کا جس طرح کہ تفصیلی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا جیون رحمہ اللہ نے تفسیرات احمدیہ کے اندر اور تفسیر احکام القرآن کے اندر یہ بیان ہوا کہ یہ آیت مبارکہ نماز کے اندر شرمگاہ کے ڈھانپنے کے وجوب کو بیان فرما رہی ہے۔ بعض مفسرین نے اس پر کلام کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ مسجد میں جانے کے وقت خوبصورتی اختیار کرنے کا حکم موجود ہے۔ بعض نے طواف کی صورت کے اندر شرمگاہ کو ڈھانپنے کے حوالہ سے اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے بیان فرمایا کہ یہ اس کا شان نزول ہے، لیکن جمہور فقہا کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت مبارکہ نماز کے اندر شرمگاہ کے ڈھانپنے کے حوالہ سے وجوبی احکامات کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ جو مفسرین عظام یہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے وقت اس میں داخل ہوتے وقت خوبصورتی اختیار کرنے کا حکم ہے، وہ یہاں نماز کے وجوب کو بیان کرنے کے لیے کہ نماز کے وقت شرمگاہ کا ڈھانپنا واجب ہے، اس کے لیے تقدیری عبارت، مقدر عبارت جو ہے وہ نماز اور طواف کو مانتے ہیں کہ یہاں وہ تقدیری عبارت موجود ہے، اور جو اسی آیت مبارکہ کے صریح کلمات سے اس کا وجوب بیان فرما رہے ہیں، وہ مسجد کا معنی صلاۃ کا لیتے ہیں یا طواف کا لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے معلوم یہ ہوا کہ ان فقہائے کرام کی رائے سے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے شرمگاہ کا ڈھانپنا اس آیت مبارکہ سے واجب ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ شرمگاہ کس حصے کو کہا جاتا ہے فقہ حنفی کے مطابق، تاکہ موضوع کا افشاء ہو سکے اور پوری طرح یہ سمجھ آ جائیں مسائل۔ تو اس حوالہ سے کلام فرمایا گیا، فقہا نے ارشاد فرمایا مرد کی شرمگاہ کے حوالہ سے وہ جسم کے الگ حصے موجود ہیں، اور عورت کے، خاتون کے جو شرمگاہ کے حصے ہیں وہ بھی بیان فرمائے گئے، اور اس میں سے جو استثنائی صورت ہے کہ جو شرمگاہ کے اندر شامل نہیں، ان اعضاء کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ تو اس اعتبار سے مرد کے اعضائے شرمگاہ، اس کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف بھی موجود ہے، لیکن ہم چونکہ فقہ حنفی کے پیروکار ہیں تو ہمیں صرف فقہ حنفی ہی کی تصریحات کی ضرورت ہے عمل کے لیے۔ تو اس اعتبار سے جو فقہائے کرام نے فرمایا کہ یہ حصے شرمگاہ کے اندر شامل ہیں اور یہ حصے، ان کا ڈھانپنا جو ہے نماز کی صورت کے اندر وہ واجب ہے۔ مردوں کے حوالہ سے جو شرمگاہ کے حصے بیان فرمائے گئے وہ
8 اعضاء ہیں۔ یہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار، جسے عرف عام میں فتاوی شامی کہا جاتا ہے، اس کے اندر اختصار سے یہ ذکر فرمائے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شرمگاہ کے اعضاء 8 ہیں۔ پہلا فرماتے ہیں کہ عضو مخصوص اور اس کے ارد گرد کا حصہ یہ شرمگاہ کے اندر شامل ہے۔ دوسرا خصیتین اور اس کے ارد گرد کا حصہ یہ بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہے۔ اور اس طرح جس راستے سے بڑا پیشاب کیا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا حصہ یہ بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہے۔ 3 عضو ہو گئے۔ چوتھا اور پانچواں فرماتے ہیں دونوں سرین، یعنی اگر ان دونوں کو اکٹھا بیان کیا جائے تو وہ ایک حصہ شمار کیا جائے تو اس طرح کل اعضاء 6 بنتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو الگ الگ شمار فرمایا، دایاں سرین اور بایاں سرین، تو اس اعتبار سے یہ 5 حصے ہو گئے۔ اسی طرح دونوں رانیں، یہ بھی اگر دائیں اور بائیں ران کہا جائے تو اس اعتبار سے 7 اعضاء یہ بن گئے۔ اور 8واں عضو ناف اس کے اندر شامل نہیں، لیکن ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت اس کے اندر پشت کا حصہ بھی شامل ہے، اور آدمی کا پیٹ کا وہ حصہ بھی جو ناف سے نیچے ہوتا ہے وہ شامل ہے۔ تو یہ سارے حصے جو ہیں، اور اس کے مقابل کے اندر جو حصہ پہلوؤں کا آتا ہے، پہلو یعنی دونوں پہلو دایاں اور بایاں جو ناف کے نیچے آتے ہیں، وہ سارے اس کے اندر شرمگاہ کے اندر شامل ہیں، اور ان کو ڈھانپنا جو ہے وہ واجب ہے۔ ہاں، اس میں گھٹنوں کے بارے میں چونکہ بعض لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس لباس میں گھٹنے جو ہیں وہ ننگے رہ جاتے ہیں، تو گھٹنے انسانی شرمگاہ کے اندر، سطر کے اندر اور پردے کے اندر شامل ہیں نماز کی کیفیت کے اندر۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ الرکبۃ من العورات، یعنی گھٹنا جو ہے وہ شرمگاہ سے ہے اور شرمگاہ کے اندر وہ شامل ہے۔ اس اعتبار سے نماز پڑھتے ہوئے ان تمام اعضاء کا ڈھانپنا وہ واجب ہے۔ اس میں جو فقہی قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عضو، جس طرح میں نے الگ الگ عضو گنوائے ہیں اسی اعتبار سے، یعنی 8 کی ترتیب سے، کوئی عضو خواہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر چوتھائی حصہ نماز پڑھنے سے پہلے ننگا تھا، اس عضو کا نماز ادا کر دی، نماز فاسد ہے اور نماز نئے سرے سے ادا کی جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک عضو نہیں بلکہ 2 یا 3 مختلف عضو تھے اور وہ ننگے تھے، ان کا چوتھائی حصہ نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا حصہ، لیکن وہ تھوڑا جو سب سے چھوٹا اور ادنا عضو ہے شرمگاہ کا، اگر اس کے چوتھائی کو گھیر لے اور نماز کی ابتدا سے وہ ننگا تھا، تو اس صورت کے اندر نماز آدمی کی فاسد ہے اور وہ آدمی نئے سرے سے نماز ادا کرے۔ ہاں، تیسرا قاعدہ وہ بھی ذہن میں رکھ لیں، وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے پنکھے کی ہوا کے سبب سے، موسم کے اندر ہوا کے سبب سے تہمت باندھا ہوا تھا، کسی ایسے سبب سے ان اعضاء سے جو ہے وہ کپڑا ہٹ گیا اور شرمگاہ کھل گئی، کشف آ گیا، ان اعضاء میں سے کوئی عضو چوتھائی کی مقدار کھلا، لیکن کھلا اتنی دیر جتنے میں ایک رکن نماز کا ادا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایسی صورت کے اندر کہ ایک رکن پورا اس کی مقدار کھلا رہا، تو صورت کے اندر نماز فاسد ہے اور نماز کی ادائیگی نئے سرے سے کی جائے گی۔ ہاں، اگر ایک رکن کی مقدار نہیں کھلا، تھوڑے وقت کے لیے کھلا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر نماز کے لیے وہ مانے نہیں، نماز کی ادائیگی ہو گئی ہے۔ تو رکن آپ جانتے ہوں گے یقیناً، سجدہ رکن ہے، رکوع رکن ہے، تو یہ کم از کم مقدار سجدے اور رکوع یہ ایسے رکن ہیں جو چھوٹے رکن ہیں،
تو اس اعتبار سے کم از کم مقدار یعنی ایک رکن کا عقد وقت گھیر گیا، اتنے میں شرمگاہ کھلی رہی، ایسی صورت کے اندر نماز ادا نہیں ہوگی اور نماز نئے سرے سے ادا کی جائے گی۔ اور اگر وہ ایک رکن کا وقت نہیں گھیرتا تو ایسی صورت کے اندر پھر نماز کی ادائیگی ہو گئی۔ اسی طرح عورت کے بارے میں چونکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس یہ ہے کہ المرأۃ العورۃ مستورۃ، کہ خاتون جو ہے وہ ساری کی ساری چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے اور شرمگاہ ہے۔ اس اعتبار سے کچھ اعضاء ہیں جو کہ شرمگاہ کے اندر شامل نہیں، نماز کے اندر وہ کھلے رہیں تو اس صورت کے اندر نماز کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ یہ آزاد عورت کے مسائل ہیں، چونکہ لونڈی غلام کا اب تصور دنیا کے اندر موجود نہیں، نہ کوئی غلام ہے، تو میں آزاد عورت کے حوالہ سے ذکر فرما رہا ہوں۔ اس میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ کے اندر بڑے خوبصورت پیرائے میں ان اعضاء کا ذکر فرمایا ہے کہ جو شرمگاہ کے اندر شامل نہیں خاتون کے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آزاد عورت کے لیے جو ہیں 5 ایسے اعضاء ہیں جو کہ شرمگاہ کے اندر شامل نہیں ہیں۔ ایک تو آپ فرماتے ہیں کہ منہ کی ٹکلی، منہ کی ٹکلی سے مراد خاتون کا یہ پورا چہرہ ہے، یہاں پیشانی سے لے کر جہاں بال نہیں اگتے تو یہ ٹھوڑی تک یہ حصہ خاتون جو ہے نماز کے اندر اس کے اندر کپڑا رکھنا اس پر ضروری نہیں ہے، یہ شرمگاہ کے اندر شامل نہیں ہے۔ اور دوسرے عضو کے بارے میں وہ خاتون کی دونوں ہتھیلیاں ہیں، ایک ہتھیلی ایک عضو ہے اور دوسری ہتھیلی دوسرا عضو قرار دیا گیا ہے، لیکن ہتھیلیوں کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کھلا ہاتھ جو ہے نا یہ شرمگاہ کے اندر شامل نہیں، یہ جو ہاتھ کی پشت ہے یہ شرمگاہ کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح خواتین کے پاؤں کے جو پشت پا ہے نا، جس طرح یہ اندر والا حصہ شرمگاہ کے اندر شامل نہیں، اسی طرح جو پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے وہ شرمگاہ کے اندر شامل نہیں ہے، جو پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں وہ شرمگاہ کے اندر شامل ہیں۔ اس 5 اعضاء یعنی ہتھیلیوں کا کھلا یہ حصہ ہر ہتھیلی کا، اور اس طرح پاؤں کے حوالہ سے جو پاؤں کی پشت ہوتی ہے یعنی پاؤں کا اوپر والا حصہ وہ شرمگاہ کے اندر شامل نہیں۔ یہ 5 اعضاء فتاوی رضویہ کے اندر حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ طحطاوی کے حوالہ سے ان کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے خاتون کے حصے ہیں وہ سارے اس کے شرمگاہ کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ در مختار کے اندر بھی موجود ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس کو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ حصے کل جو ہیں خاتون کے جو شرمگاہ کے اندر شامل ہیں، اگر 2 حصوں کا اعتبار کیا جائے ان کو الگ الگ تو اس اعتبار سے کل 30 حصے بنتے ہیں، اور اگر دونوں کو ملا کے ایک حصہ شمار کیا جائے تو اس اعتبار سے کل 20 حصے وہ اعضاء جسم کے بنتے ہیں جو سارے کے سارے شرمگاہ کے اندر شامل ہیں۔ تو اس میں جو ذکر فرمایا گیا پہلا حصہ جو ہے وہ سر ہے، سر کی مقدار جو ہے وہ پیشانی جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر گردن کی ابتدا تک یہ حصہ خاتون کا شرمگاہ کے اندر شامل ہے۔ اور دوسرا بال، ان بالوں سے وہ مراد نہیں جو سر کے ساتھ ملے ہوئے بال ہیں، بلکہ دوسرا عضو جو شرمگاہ کا خواتین کا شمار کیا گیا وہ لٹکے ہوئے بال ہیں۔ تو چونکہ ان کو الگ گننا اس لیے ضروری ہے کہ جب ان کا کھلے رہنے کا مسئلہ آ جائے اس صورت کے اندر یہ الگ الگ عضو شمار ہوں گے۔ تو لٹکے ہوئے بال الگ عضو ہے
اور جو سر پر بال ہیں یعنی سر کا حصہ وہ الگ عضو شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح تیسرا عضو جو ہے وہ دونوں کان ہیں، یعنی اگر ان کو الگ الگ شمار کیا جائے تو اس طرح تیسرا اور چوتھا حصہ بن گیا۔ اگر دونوں کو اکٹھا گنا جائے تو اس صورت کے اندر دونوں کان بھی عورت کی شرمگاہ کے اندر شامل ہیں۔ اور گردن جو ہے یہ بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہے خاتون کی، آزاد عورت کی۔ دونوں شانے، دونوں کندھے، یہ کندھا الگ عضو ہے اور یہ کندھا الگ عضو ہے، اور یہ دونوں شرمگاہ کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح دونوں بازو جو ہیں وہ بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہیں۔ بازو یہاں سے یہاں تک شمار کیا جائے گا، یہ الگ حصہ ہے، اس کا کھلا رہنا اس کے مسائل الگ ہیں، اور یہ کلائیاں شمار کی جائیں گی، یہ الگ حصہ شمار کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے دونوں کلائیاں بھی، دونوں بازو بھی یہ شرمگاہ کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر دونوں ہاتھوں کی پشت یہ الگ حصہ شمار کیا جائے گا، یہاں سے یہاں تک، یہ بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح سینہ یہ بھی ایک عضو شمار فرمایا گیا۔ دونوں پستان الگ الگ، ایک ایک پستان جو ہیں وہ عضو ہیں، اور ان کے کھلے رہنے کے اعتبار سے اسی طرح کا حکم موجود ہے۔ خاتون کا پیٹ وہ بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہے، خاتون کی پیٹھ بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہے۔ دونوں شانوں اور پیٹھ کے درمیان جتنا حصہ آتا ہے وہ سارے کا سارا حصہ بھی آزاد عورت کا شرمگاہ کے اندر شامل ہے۔ دونوں سرین شرمگاہ میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے اگر جو ہے وہ دونوں عضو کو جمع کر کے گنے تو اس اعتبار سے 15واں، یعنی وہ خاتون کی اگلی شرمگاہ یہ بھی شرمگاہ میں شامل ہے، اور پچھلی شرمگاہ وہ بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہے۔ دونوں رانے بھی یہ بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہیں۔ اس طرح ناف کے نیچے شرمگاہ تک جو نرم جگہ ہوتی ہے یہ بھی الگ عضو ہے، اور یہ بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہے۔ دونوں پنڈلیاں خاتون کی الگ الگ عضو شمار کر کے یہ بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہیں۔ دونوں پاؤں کے تلوے الگ الگ عضو شمار کر کے 19واں اور 30واں، اس اعتبار سے یہ بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہیں۔ تو اب میں اس قاعدے کو دوبارہ دہراؤں گا کہ کئی مائیں بہنیں اور میری بیٹیاں اس پروگرام کو لائیو سن رہی ہیں، تو یہ خواتین کے لیے نہایت احتیاط کا معاملہ ہے، اس اعتبار سے کہ مثلا دیکھیں ان کے کان بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے چادر چھوٹی ہو، کان کا کوئی حصہ اگر باہر آ گیا اور وہ کان کا اتنا حصہ ہو کہ اس صورت کے اندر چوتھائی حصے کو وہ گھیر لیتا ہے، اتنا حصہ نماز کی ابتدا میں کھلا رہ گیا تو نماز فاسد ہوگی اور نماز نئے سرے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر سر پر اتنی کوئی بڑی چادر موجود نہیں تو ان ہاتھوں کی یہ پشت جو ہے نا اسے ڈھانپنا بھی بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ چھوٹی چادر ہو، چھوٹا دوپٹہ ہو، چھوٹا کپڑا ہو تو اس صورت میں یہ ہتھیلیوں کی جو پشت ہے وہ اس کے نیچے نہیں آتی۔ ایسی صورت کے اندر بھی اگر یہ پشت کا چوتھائی حصہ اگر شروع سے کھلا ہے اس صورت کے اندر نماز فاسد ہے اور نماز نئے سرے سے ادا کی جائے گی۔ اسی طرح پاؤں کے تلوے شرمگاہ کے اندر شامل ہیں۔ چادر اگر چھوٹی ہو تو اس صورت کے اندر وہ بھی تلووں کو نہیں ڈھانپتی، چادر بڑی ہوگی تو وہ ڈھانپے گی، یا طریقے سے اگر وہ کپڑا نہیں لیا گیا بعض اوقات پھر بھی وہ تلوے باہر رہ جاتے ہیں۔ تو پاؤں کے تلووں کا اگر چوتھائی حصہ باہر ہے، ایسی صورت کے اندر نماز شروع کی گئی ہے تو اس صورت کے اندر نماز فاسد ہے اور نماز کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ مسائل انتہائی احتیاط والے ہیں۔ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات، محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ لا صلاۃ بحائض الا بخمار، کہ جو بالغ عورت ہے اس کی نماز اوڑھنی کے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتی، یعنی چادر کے بغیر اس کی کبھی بھی ادائیگی
نہیں ہو سکتی، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، تاکہ یہ سارے حصے جو ہیں وہ ڈھانپے جا سکیں اور بڑی چادر ہو جو ان سارے حصوں کو ڈھانپ لے، اور ان کا ڈھانپنا نماز کے اندر وہ شرائط صلاۃ کے اندر ہے، یعنی جو نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں انہیں ہم رکن کہتے ہیں، اور اسی طرح کے جو واجبات ہیں جو نماز کے اندر داخل نہیں وہ فقہ کی اصطلاح کے اندر شرائط نماز شمار ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی بھی ان میں سے ایسا معاملہ ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر میں اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ اگر مختلف اعضاء کھلے رہ گئے، بال تھے لٹکے ہوئے، ان بالوں کا کچھ حصہ رہ گیا، اوڑھنی لیتے ہوئے، چادر سر پر لیتے ہوئے پیشانی سے بال جو ہیں وہ ننگے کچھ رہ گئے، کان بھی ننگے رہ گیا کچھ حصہ اس کا، اس صورت کے اندر اگر تینوں عضو ملا کے جو چھوٹا سب سے عضو ہے اس کا اگر چوتھائی پورا ہو گیا، اس صورت کے اندر نماز فاسد ہے اور نئے سرے سے نماز ادا کی جائے گی۔ پہلا قاعدہ کہ کسی عضو کا چوتھائی حصہ اگر کھل گیا ہے شرمگاہ سے، نماز فاسد ہے اور نماز نئے سرے سے ادا کی جائے گی۔ دوسرا قاعدہ کہ کئی اعضاء کو ملا کے اگر چھوٹا حصہ جو ہے اس کا چوتھائی وہ کھلا رہ گیا تو صورت کے اندر نماز فاسد ہے اور نماز نئے سرے سے ادا کی جائے گی۔ تیسرا قاعدہ کہ نماز کے دوران شرمگاہ کا کوئی حصہ، یعنی ان اعضاء میں سے کوئی عضو وہ کھل گیا اور وہ ایک رکن کی مقدار کھلا رہا اور چوتھائی کھلا رہا، ایسی صورت کے اندر بھی نماز فاسد ہے اور نئے سرے سے نماز ادا کی جائے گی۔ ہاں نماز کے دوران کوئی حصہ وہ کھل گیا، چوتھائی سے کم تھا، ایسی صورت کے اندر نماز ادا ہو جائے گی اور نماز صحت سے ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران ایک رکن کی مقدار نہیں وہ گھیرتا، اس سے کم وقت کے لیے کھلا رہا ہوا کے سبب سے، پنکھے کی ہوا کے سبب سے، کسی اور موسمی اثر کی وجہ سے، تو ایسی صورت کے اندر بھی نماز کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو ان مسائل کو جاننا سمجھنا، بلکہ صرف جاننا سمجھنا نہیں، ہر وقت ذہن کے اندر مستحضر رکھنا ضروری ہے، چونکہ نماز ایسا عمل ہے جو دن میں کئی مرتبہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کی اہمیت کہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ بندے نماز پڑھنے کے لیے وہ آیا نہیں، اللہ رب العزت کسی لمحے اس پر کرم کر دے، رجوع اللہ کی توفیق ہو جائے، پہلے پر توبہ کر لے، آئندہ نمازیں پڑھ لے گا، پچھلیوں کو قضا کر لے گا۔ یہ ایسا مغالطہ ہے کہ بندہ تو نماز کے لیے حاضر ہوا لیکن شرائط صلاۃ پوری نہیں، نماز تو اللہ رب العزت کے حضور تو ادا نہیں ہوئی، بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں پڑھ کے چلا گیا ہوں۔ اس لیے اس بات کی طرف انتہائی توجہ کی ضرورت ہے اور انتہائی غور سے مرد کو اللہ رب العزت نے قوام اور نگران بنایا ہے، گھر کی سلطنت کا بادشاہ بنایا ہے۔ صرف اپنے مسائل نہیں جاننا، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی مسائل جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، تاکہ گھر کے اندر بیٹی نماز پڑھ رہی ہے اس کی اصلاح کی جا سکے، بہن نماز پڑھ رہی ہے اسے بتلایا جا سکے، بیوی نماز پڑھ رہی ہے اسے بتلایا جا سکے، ماں نماز پڑھ رہی ہے ادب و احترام کے ساتھ اسے بھی طریقہ شریعت کا جو ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ تو اس لیے ان مسائل کا جاننا، سمجھنا، مستحضر رکھنا وہ انتہائی ضروری عمل ہے۔ اللہ رب العزت ان فقہی مسائل کو جان کر اخلاص اور للہیت کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہاں آج کے موضوع کے حوالہ سے کوئی بھی اشکال کسی کے ذہن کے اندر موجود ہو، کوئی الجھن موجود ہو، وہ سوال کر سکتے ہیں۔